السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ذات محترم، یہ جو دن گزر رہے ہیں، سب سے پہلے تو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کے ایام ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو حرمت والے مہینوں کے متعلق ذکر کیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے، جس میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے. اس میں جو بھی نیک اعمال عبادات کی جائیں گی وہ باقی مہینوں سے افضل ہیں. نفلی روزے ہوں، نفلی عبادات ہوں، نفلی صدقات ہوں، وہ بھی باقی دنوں سے افضل ہے. اب محرم کے مہینے میں ایک ایسا عمل بھی آتا ہے اور ایک ایسا ثواب کا کام بھی آتا ہے جس کے متعلق ہم نے کئی اختلافات میں پڑھ کے اس کو بھی ترک کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کسی کا کچھ کہنا ہے، کسی کا کچھ کہنا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم میں یکجہتی نہیں ہے. اگر کوئی عمل ہمیں اس طرح کا نظر آ جائے جس میں 2 قول ہمارے پاس موجود ہوں تو پھر ہمارے بیچ میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تطبیق کا حکم بھی دیا ہے کہ کبھی وہ عمل کر لیا، کبھی وہ عمل کر لیا، یا اگر دونوں عمل ساتھ ساتھ ہیں تو دونوں ہی کر لیے جائے. اس کا مجھ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. لیکن نہیں، اگر یہ عمل ہو گیا تو معاملات کیسے چلیں گے؟ اگر یہ عمل ہو گیا تو جو دوسرا شخص بیان کرنے والا ہے اس کا معاملہ کیسے چلے گا؟ اب میں اگر معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، کرنا نہیں چاہیے، کہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ایک کی مان لی جائے تو دوسرے کی دکان کیسے چلے گی؟ جواب لفظ تھوڑا تلخ ہے لیکن بات اس طرح ہی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو لڑوانا، ایک دوسرے کو خلاف کرنا سب سے آگے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھئی آپ لوگ تطبیق کر لو، یا دونوں چیزوں پر عمل کر لو، یا کبھی اس پر عمل کر لو، کبھی اس پر عمل کر لو. جس بات کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، جس عمل کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، امید ہے کہ اس میں سے کافی حضرات کو اس کے متعلق علم ہو گیا ہوگا کہ 9-10 محرم کے متعلق، اس کے روزے کے متعلق جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت سے اختلافات ہیں. ایک گروہ یہ کہنے والا ہے کہ صرف اور صرف 10 کا روزہ رکھنا ہے، ایک گروہ یہ کہنے والا ہے کہ صرف اور صرف 9 کا روزہ رکھنا ہے، اور ایک گروہ یہ کہتے ہیں کہ 9-10 دونوں کا رکھنا ہے. اگر 9 کا نہیں رکھا گیا تو 10-11 کا رکھ لیں. تو اب کس کی مانی جائے؟ 9 والے کہتے ہیں کہ نہیں صرف 9 کا رکھنا ہے، 10 والے کہتے ہیں نہیں صرف 10 کا رکھنا ہے. دونوں کی جو دلیلیں ہیں وہ اپنی ہیں، دونوں کے بیان کرنے کا انداز ایک اپنا ہے، اور دونوں کے ثواب کو کنورٹ کرنے کا انداز بھی اپنا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 سال کے گناہوں کے کفارے کے متعلق فرمایا ہے وہ 10 کے متعلق فرمایا. اب جو حضرات یہ کہنے والے ہیں کہ 9 کا روزہ رکھنا ہے، اب ان سے ثواب کے متعلق پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ 10 کا ثواب جو ہے وہ 9 میں کنورٹ ہو گیا،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھنے کی نیت کر لی تو وہ روزے کا جو ثواب ہے آٹومیٹکلی 9 میں کنورٹ ہو گیا۔ اس طرح نہیں ہوتا، کسی بھی نیک عمل کے ثواب کا کنورٹنگ سسٹم اسلام میں نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کہہ دے کہ یہ عمل کرنے کا یہ ثواب ہے، یہ عمل کرنے کا یہ ثواب ہے، اگر تم اس طرح سے عمل کرو گے تو ڈبل ثواب ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کوئی احکامات ہمیں نہ بتا دیں تو اس کے اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے، یہاں اختلاف ہمارا کیا ہے؟ اختلاف صرف اسی کا ہے 9 کا یا 10 کا۔ یہ اختلاف دور کر سکتے ہیں، کس طریقے سے دور کیا جائے گا؟ حدیث میں ہے جو 9 کا بیان کرتے ہیں وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا رکھوں گا۔ میں خود کہتا ہوں اس میں بی کا لفظ نہیں ہے، میں کیوں بیچ میں حدیث میں اضافہ کروں؟ بی کا لفظ نہیں ہے، لیکن 10 محرم کے روزے کے متعلق اگر بات کی جائے، سوال کیا جائے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ روزہ فرض نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام یہ روزہ رکھا کرتے تھے فرضیت کے ساتھ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو چکے ہیں، اب جو عاشورہ محرم کا روزہ ہے وہ نفلی روزہ ہے، اگر جس کا دل کرتا ہے رکھ لے، جس کا دل کرتا ہے نہ رکھے۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ عاشورہ محرم کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کے کفارے کا ثواب ہے۔ تو اب پھر یہ مسئلہ کہ بھئی ایک طرف صرف 10 کا ہے، ایک طرف صرف 9 کا ہے، اس کا کیا کریں؟ دونوں رکھ لیں۔ یہاں پر آ کر جو ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک میں نے مسئلہ پوچھا تھا اسی کے متعلق، تو انہوں نے یہاں پہ مثال دی حج کی، کہ حج قران اور حج تمتع کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میری امت کو کسی قسم کے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو میں حج تمتع کا ترجیح دیتا۔ اور اگر میں ایک بات کہوں کہ حج تمتع کے متعلق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تو بہت سے صحابہ نے حج تمتع کرنا اسی وقت شروع کر دیا تھا جب جو صحابہ کرام قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے تھے انہوں نے حج قران کیا، جو ساتھ نہیں لے کر آئے تھے انہوں نے حج تمتع کیا۔ تو اب اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ یہ مثال بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی ثواب کو دوسرے ثواب کے ساتھ میچ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ہسٹری جاننی پڑتی ہے، تو اسی لیے کوشش کریں کہ اختلافات سے زیادہ بہتر ہے کہ 9-10 کا رکھیں۔ اب کہتے ہیں کہ 9 کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ 10 محرم کو یہودی پہلے سے روزہ رکھتے تھے، وہ اس لیے روزہ رکھتے تھے، جو ایک مکمل حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو وہاں پر جب یہ آپ نے یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تم لوگ کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے نجات دلوائی تھی، تو اس لیے ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور مغالطہ دیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو بہت دیر بعد ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت کے متعلق بتانے کا بھی وہ بھی بہت دیر بعد معاملہ ہوا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت حسین پیدا ہوئے وہ تو تب اللہ رب العزت نے ان کے متعلق بتایا تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے تھے۔ تو اس کے متعلق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ نے کئی سال عاشورہ محرم کا روزہ رکھا، جتنی دیر آپ کی تقریباً 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال نہیں 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس روزے کو رکھا، ایک روزہ رکھا 10 محرم کا، اور اس کے بعد جب آخری سال تھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ 9 کا رکھوں گا. کس لیے؟ یہودیوں کی مخالفت کے لیے. ثواب کنورٹ نہیں ہوا، روزے کے متعلق کہا کہ مخالفت کے لیے ہم 9 کا روزہ رکھیں گے. تو آگے اس حدیث کی وضاحت کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 9-10 کے متعلق فرمایا کہ 9-10 کا اکٹھا رکھیں گے مخالفت کے لیے. اب یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا اختلاف ہے کہ ایک حدیث میں صرف 9 ہے، ایک حدیث میں 9-10 ہے. تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تطبیق کریں، کسی قسم کے اختلافات کے بجائے دونوں کا روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے دینا ہوگا اللہ تعالیٰ دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہو سکتا ہے ایک آپ کو نفلی روزہ رکھنے کا باقی دنوں سے زیادہ اجر مل جائے، ہو سکتا ہے ایک کا جو ہے وہ آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ثواب بتایا ہے تو اس کا ثواب مل جائے. دونوں میں سے کوئی ایک تو ہوگا نا. اگر کہتے ہیں کہ وہ نہیں یہ ہے یہ نہیں تو وہ، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، آپ دونوں رکھ لیں. تو اسی لیے بہتر عمل جو یہی ہے کہ 9 اور 10 دونوں کے روزے کے متعلق جو احادیث میں آیا ہے ان دونوں پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کے متعلق بتایا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیر.